बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबाए किराम, जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं। हम सर्फ़ बाई को पढ़ रहे थे और सर्फ़ बाई के अंदर हम तसलसल से गर्दाने समझते चले आ रहे हैं। तो हमने गुज़िश्ता असबाक में अमर मजहूल की गर्दान तक सब कुछ पढ़ा था। आज एक मरतबा फिर हम अमर की कुछ और गर्दानें पढ़ने जा रहे हैं। आप कभी कभार जब गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू के अंदर बाज़ औक़ात कुछ न कुछ सख्ती पैदा करनी पड़ती है, ताकीद लगानी पड़ती है, यानी अगले को थोड़ा सा एहसास दिलाना पड़ता है कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ इस बात के अंदर सख्ती है, शिद्दत है, यानी ज़रूरी ये लाजमी आपने ये काम करना है। यानी आप उसको जब हुक्म देते हैं तो उसको हम ताकीद कहते हैं। तो अगर अमर है, आप किसी को किसी काम का हुक्म देते हैं और सख्ती से देते हैं, यानी उसको कहते हैं कि आपने ये काम करना ही करना है, ज़रूर करना है, या आप उसको कहते हैं कि ये बस सख्ती से हुक्म है, तो इसके अंदर अरबी के अंदर एक तरीक़ाकार है कि आप हुक्म के अंदर वो छोटा सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी हुक्म के अमर के सीगों में, तो ऑटोमेटिकली जो अरबी ज़बान समझने वाला है वो समझेगा कि ये हुक्म खाली हुक्म नहीं है, बल्कि ये हुक्म सख्ती से आए, इसके अंदर ताकीद है, ये हम मुझसे लाजमी तौर पे ये काम तलब कर रहा है, यानी इसको ना करने की गुंजाइश नहीं है, इसके ख़िलाफ़ जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सख्ती से इस बात का मुझसे तकाज़ा किया जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं ताकीद, और ये होता है नून ताकीद के ज़रिए। पहले इसको थोड़ा सा समझ लें। नून ताकीद दो हैं, सकीला और खफीफ़ा, यानी नून ताकीद सकीला और नून ताकीद खफीफ़ा। और ये दो नूनाए ताकीद जो हैं, ताकीद की जो नूनें हैं, यानी ये जब लगती हैं तो अमर के अंदर ख़ुद ब खुद ताकीद पैदा हो जाती है। नून सकीला क्या होती है? ये नून और नून के ऊपर मुशद्द, यानी नून मुशद्ददा। और ये नून खफीफ़ा क्या होती है? नून और नून के ऊपर जज़म, यानी नून साकिन। इसको कहते हैं नून खफीफ़ा और इसको कहते हैं नून मुशद्ददा, नून सकीला। तो ये जो दो नूनें हैं इनको हम नूनाए ताकीद कहते हैं। यानी आपसे कोई पूछे नून ताकीद क्या है, तो यही नून सकीला और नून खफीफ़ा को हम नून ताकीद कहते हैं, नूनाए ताकीद कहते हैं, यानी दो ताकीद की नूनें। और ये मुशद्ददा होती है सकीला, और खफीफ़ा जो होती है उसके अंदर जज़म होती है, वो साकिन होती है। और अब दोनों में फ़र्क ये है कि थोड़ा सा होनी दोनों ताकीद के लिए हैं, लेकिन जो नून सकीला है इसके अंदर ताकीद थोड़ी और ज़्यादा होती है, यानी ये ताकीद दर ताकीद होती है। और नून जो खफीफ़ा है उसमें ताकीद होती है, यानी ताकीद होती है खाली, ताकीद दर ताकीद नहीं होती। तो आइए अब हम पहले जो अमर की गर्दान पढ़ेंगे वो अमर मालूम बनून तकीद सकीला, यानी हाजिर की गर्दानों को हम अमर हाजिर मालूम बानून ताकीद सकीला, इस गर्दान का ये नाम है, अमर हाजिर मालूम बानून ताकीद सकीला। यानी अमर हाजिर मालूम की गर्दान बा का मैंने बनता है साथ, यानी जो नून तकीद सकीला के साथ है, यानी अमर हाजिर मालूम की वो गर्दान जो नून तकीद सकीला के साथ होती है। तो आपने अमर हाजिर मालूम की जो गर्दान पढ़ी थी उसी को एक बार ले आना है। यानी इदरिब आपने पढ़ा था, इदरिब, इदरे बा, इदरे बू। ये अभी मैं 3 सीगे ले रहा हूँ, फिर अगले 3 सीगे लेंगे। 6 सीगे जो थे हाजिर के अमर के, इदरिब, यानी जितने भी इस पे वज़न पे मैंने आपको समझाया था अमर जिस तरह बनाया जाता है, तो अमर के आप पहले हाजिर के मैं 3 सीगे ले रहा हूँ। अब सकीला कैसे बनेगी? तो अमर के ये मैंने 3 सीगे लिए, इदरिब, इदरे बा, इदरे बू। तो आपने क्या करना है, इन सब के आगे आपने नूने मुशद्ददा लगानी है,
لیکن تھوڑی سی چینجنگیں جو ہونی ہے ان تبدیلیوں کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور اپنے پاس قلم اور کاپی رکھنی ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے۔ جتنے بھی امر ہیں ان سب کو اگر ثقیلہ بنانا چاہیں تو یہی آپ چھوٹی سی تبدیلی کریں گے، تو ان تبدیلیوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ کے سامنے وہی امر کی گردان ثقیلہ بن جائے گی، تاکید کے ساتھ موقت بن جائے گی۔ تو اضرب، تو میں نے ابھی اضرب کے آگے نون ثقیلہ لگائی، تو جب بھی پہلے صیغے کے اندر آپ نون ثقیلہ لگائیں گے یعنی نون مشددہ، تو اس نون مشددہ کو زبر دیں گے، یعنی اس کے اوپر زبر دینی ہے، اور اس سے پہلے جو ساکن ہے با، یعنی جو آپ نے آخری امر کا آخر ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس پہ جزم ہوتی ہے، آپ نے اس کی جزم ختم کر کے اس کو زبر دے دینی ہے، تو یہ بن جائے گا اضربنا، اضربنا، اضربنا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس تھا انصر پہلا صیغہ تو اب ہو جائے گا انصرنا، آپ کے پاس تھا اسمع، اسمعنا، تو یعنی اس طریقے سے سب کے اندر یہی تبدیلی کرنی ہے کہ نون ثقیلہ لگا کے، یعنی نون مشدد اور نون مشدد کو زبر یعنی فتح دینا ہے، زبر دے دینی ہے، اور پھر اس سے پہلے بھی جو حرف ہے جو آپ کو ساکن ملے گا آپ نے اس کی سکون ختم کر کے اس کی جگہ زبر دے دینی ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، اب پھر دوسرے صیغے میں بھی آپ نے یہی نون ثقیلہ لگانی ہے، نون ثقیلہ لگانی ہے، اور پھر لیکن یہاں جو دوسرا صیغہ ہے یہاں نون ثقیلہ کو آپ نے زیر دینی ہے، کیا دینی ہے، زیر دینی ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا، بس یہ آپ کے سامنے تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا اضربانے، اضربنا، اضربانے۔ اب جو تیسرا صیغہ ہے آپ کے پاس اس کے اندر بھی یہ الف آپ نے اٹھا دینا ہے، پہلے یہ الف آپ نشانی کے لیے لگاتے ہیں جمع کے صیغے کے اندر، تو یہ میں نے ہٹا دیا، اب اس کی جگہ نون ثقیلہ لگائی، اس جگہ پہ نون ثقیلہ لگائی، تو اب نون ثقیلہ پہ آپ نے یہاں بھی زبر دینی ہے، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے، یہ جو واو آ رہی ہے، یہ جو واو آ رہی ہے یعنی جو جمع کی واو ہوگی ہر صیغے کے اندر جہاں بھی امر کا تیسرا صیغہ ہوگا اس واو کو آپ نے حذف کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، تو یہ آپ کے سامنے نکل آئے گا اضربنا، اضربنا۔ تو یعنی اس طریقے سے یہ تین صیغے آپ کے سامنے بن گئے، اضربنا، اضربانے، اضربنا، اضربنا، اضربانے، اضربنا۔ تو یہ تین تبدیلیاں آپ کے سامنے میں نے پہلے تین صیغوں میں کی، تو اب اس کا معنی بن گیا ضرور بالضرور مار تو ایک مرد، یعنی یہ پہلے تھا مار تو ایک مرد، یعنی آرڈر تھا کہ مارو، یعنی تم دو مرد مارو، تم سب مرد، اب ہے ضرور بالضرور مارو، مار تو ایک مرد مارو تم دو مرد مارو، یعنی ضرور بالضرور ساتھ لگ گیا، ڈبل تاکید ہے، لازمی لازمی مارو، ٹھیک ہے۔ اگر عنصر ہے خالی عنصر تھا، عنصرنا، عنصرانے، عنصرنا، مدد کر، ضرور بالضرور مدد کر، لازمی، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ سب کے اندر ترجمے کے اندر ضرور بالضرور یعنی لازمی لازمی کہتے ہیں نا، ضروری ضروری، یعنی اس کو تاکید در تاکید لگ گئی، جس طریقے سے آپ نے اس امر کے اندر سختی پیدا کی، تو یہ تین صیغے پہلے بننے کا طریقہ ہمارے سامنے آ گیا کہ آپ نے اس طریقے سے جو بھی امر کی گردان ہے اس میں یہ چینجنگ کرنی ہے، تو یہ تین صیغے آپ کے سامنے وجود میں آ جائیں گے۔ اگلے تین صیغوں کو لیتے ہیں جو حاضر کے تین صیغے مؤنث کے ہیں، یہ تو مذکر حاضر کے تھے، اب مؤنث کے لیتے ہیں ادرے بی، ٹھیک ہے جی، ادرے با، ادرے بی، ادرے با، اور اد ریبنا، یہ نون آپ کے پاس موجود رہتا تھا، اب اس سے ہم نون تقید ثقیلہ ان کو لگا کے بناتے ہیں، تو اب سب کے آگے نون تقید ثقیلہ لگانی ہے، اس کے آگے میں نے نون تقید ثقیلہ لگائی، ادرے بی کے آگے نون تقید ثقیلہ لگائی، وہی نون تقید ثقیلہ لگا کے یعنی مشدد لگا کے اس کے اوپر زبر دی میں نے، اور پھر جو اس کے اندر کیا کرنا ہے، یہ جو یا ہے اس یا کو حذف کر دینا ہے، تو اب آپ کے پاس یہ بن جائے گا اد رے بننا، ادرے بننا، ادرے بننا، یعنی با کے نیچے جو ہے وہ زیر رہے گی، ادرے بننا، یعنی یا حذف ہو گئی
یا کی جگہ اب کسرہ رہ گیا اور نون تقی ثقیلہ آ گئی، ادرے بننا، ادرے بننا ہو گیا۔ اگلا سیغہ جو ہے اسی طریقے سے اس کے اندر نون تقی ثقیلہ لگانی ہے جو تثنیہ کا سیغہ ہے، اور الف کے بعد یعنی نون تقی ثقیلہ لگا کے اب نون تقی ثقیلہ کو زیر دینی ہے، ادرے بانے، یہ اسی طرح تثنیہ کا سیغہ بن جائے گا جس طرح حاضر کا سیغہ بنا تھا، ادرے بانے۔ آخری جو سیغہ ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے، یہ جو چھٹا سیغہ ہوگا اس کے اندر آپ نے ایک دو کام کرنے ہیں۔ پہلے آپ نے پہلے جو نون لگا ہوا ہے اس نون کے بعد آپ نے اس نون کے بعد الف لگا دینا ہے، اپنے پاس سے الف لگایا، یعنی میں اس کو علیحدہ لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ادربنا یہ موجود رہا۔ اب اس ادربنا سے میں آگے جا رہا ہوں تو ادربنا، یعنی اس نون جو تھا اس نون کے آگے میں نے الف بڑھا دیا اور پھر میں نے نون تقید ثقیلہ وہی لگائی جو لگانی تھی اور لگا کے اس کو میں نے زیر دے دی۔ تو یعنی جہاں جہاں بھی آپ اس گردان میں غور کریں الف آ رہا ہے، الف کے بعد اگر نون تقید ثقیلہ ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ ابھی جہاں پہ یا حذف کی تو وہاں اس سے پہلے زیر ہے، اور جہاں واو حذف کی وہاں اس سے پہلے پیش ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں کوئی چیز بھی نہیں تھی وہاں پہلے سیغوں میں پہلا سیغہ جو تھا بالکل اس میں اس سے پہلے زبر ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ادربنانے، ادربنانے، تو اب پوری گردان مارز وجود میں آ گئی امر کس کی؟ امر تاکید ثقیلہ کی، امر تاکید، امر حاضر معلوم بانون تقید ثقیلہ کی، ادربنا، ادربانے، ادربنا، ادربنا، ادربانے، ادربنانے۔ میں نے بنانے کا طریقہ بالکل کھول کے سمجھا دیا۔ اب کوئی بھی امر کی گردان ہو، عنصر ہو، اسما ہو، اغسل ہو، اخرج ہو، ادخل ہو، جو بھی آپ کو پیچھے گردانیں دی گئیں، اترک ہوگو، جتنے بھی لفظ ہیں، اذکر، تو ان سب کے ساتھ آپ اس طریقے سے حاضر کے سیغوں میں آپ اس طریقے سے ان سب کو بنا سکتے ہیں۔ میں ایک عنصر کی پڑھ دیتا ہوں، انصرنا، انصرانے، انصرنا، انصرنا، انصرانے، انصرنانے۔ تو اس طریقے سے کوئی فرق باقی نہیں ہے، جو پہلے اعراب رہ رہا ہے وہ آنے دیں، اس میں تبدیلی نہیں کرنی، صرف جو میں نے تبدیلیاں بتائیں ان کو سامنے رکھ کے ہر گردان کے اندر استعمال کر لینی ہے، تو آپ کے سامنے امر حاضر معلوم بنون تقید ثقیلہ کی گردان مارز وجود میں آ جائے گی۔ اس کے بعد جو ہے غیب کے سیغے ہیں، یعنی امر غیب معلوم کی جو گردان ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔